فاطمہ. اپنا مسلک ایک ہے اپنی عبادت ایک ہے، اپنا مسلک ایک ہے اپنی عبادت ایک ہے، دو ہیں سردار جنا خاتون جنت ایک ہیں، ایک طرف ہے کربلا اور دوسری جانب خلد ہے، حب حیدر چاہیے دونوں کی قیمت ایک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے جو تعریف کے لائق ہے، جو دلوں کے حال کو بہتر سے بہترین جاننے والا ہے، جو ماں سے زیادہ 70 گنا اپنی مخلوقات سے محبت کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود لاکھوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر، کہ جن کے صدقے میں خداوند عالم نے اس تمام تر کائنات کو بنایا اور سجایا۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان صدف عابدی ایک خاص اسپیشل پروگرام لے کر خدمت میں آپ کی حاضر ہوں، اور آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ دنیا کے جس کسی کونے سے جہاں کہیں سے آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، آمین الہی آمین۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کری کہ آج بڑا خاص اسپیشل پروگرام ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں لے کر۔ یہ خاص اور اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ محبان اہل بیت آرگنائزیشن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جن کو الحمدللہ رب العالمین 9 سال ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا بیج تھا جو بانی ہے انہوں نے ایک بیج بویا تھا، جو آج تناور درخت کی صورت میں موجود ہے الحمدللہ، اور دعا گو ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا بیج تھا پھر پودا بنا اور وہ درخت بن گیا، انشاءاللہ تعالی اس کی شاخیں قیامت تک قائم اور دائم رہیں۔ جی بانی کی بات ہو تو بانی کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی انہی سے اس کی ایک دفعہ پھر داستان سنیں گے کہ یہ بیج کب بویا اور یہ کس طرح سے پروان چڑھا، اور کہاں تک اب اس کی شاخیں اور یہ پتے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو بانی محبان اہل بیت کی طرف چلتے ہیں، اور آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، بڑی خوبصورت شخصیت ہے الحمدللہ۔ جب بھی میری اور ان کی ملاقات ہوتی ہے تو جب بھی یہ علم کے موتی بکھیرتی ہیں تو میں اپنے دامن میں ضرور وہ موتی سمیٹتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہوں، لیکن بس دعا گو بھی ہوں میں، انشاءاللہ خداوند عالم سلامت رکھے۔ میری مراد ہے سیدہ خانم غزالہ شیرازی صاحبہ سے، تو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور باقی تفصیلات پھر ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ نے کہ آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے آپ ہمارے ہدایت ٹی وی پہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی منتظر رہتے ہیں پورے سال، اور آپ کے دیکھنے والے بھی منتظر رہتے ہیں کہ کب سال کا وہ دن آئے کہ کب بیوی کی ولادت ہو اور آپ یہ پروگرام لے کے حاضر ہوں۔ آپ سب سے پہلے بتائیے کہ کیسے مزاج ہیں، اور پھر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چھوٹا بیج آپ نے بویا تھا وہ کہاں تک پہنچا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فاطر الخلائق بقدرت وناشر الرجاء بالرحمت ووتد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہران گرامی، یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ محبان اہل بیت کا ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے، اور ویب سائٹ پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج اس کو
بنائے ہوئے ہمیں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ 10ویں سال میں لگ گیا ہے. 10ویں سال میں لگ گئی ہے. اور اللہ کا کرم اتنا ہے, اتنا رحم ہے, اتنی مہربانی ہے کہ ان 10 سالوں میں ہم نے 20 سالوں جتنا کام کر لیا ہے الحمدللہ. اور ایسا کام کیا ہے کہ جو ہماری قوم کو مضبوط کرے گا. ہمارا کام کیا ہے, ہماری جو مین چیز ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سنواریں جنہوں نے کل کی مائیں بننا ہے. آج اپنی بچیوں کی تربیت اچھی کریں گے, خیال کریں گے, ان پہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اچھی مائیں بنیں گی اور اچھا معاشرہ بنے گا. کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ تربیت کا کوئی مکمل انتظام نہیں ہے. بے شک. اس لیے ہماری یہ کوشش ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اتنی ہمت دے, اتنی طاقت دے کہ ہم اس چیز کو آگے لے کر بڑھیں. اور یہ ہمارے ننھے منھے بچے جو اتنے پیار سے, اتنے محبت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں, یہ ترجمہ پڑھتے ہیں, تفسیر پڑھتے ہیں, نہج البلاغہ پڑھتے ہیں, تو ان کو ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ان کو علم دین, علم دنیا کی طرف لے کر جائیں ماشاءاللہ. اور دنیا کی جو خرابیاں ہیں ان سے ان کو دور رکھیں. ماشاءاللہ. یہ ہماری مین جو کوشش ہے, جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ہماری یہ ہے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں پہ جب کوئی بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو 10 قدم اٹھانے کی طاقت اس کو اللہ وحدہ لا شریک دیتا ہے. اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ کام سب مل جل کر کرتے ہیں. اور الحمدللہ جب بھی میں نے کسی کو پکارا تو وہ اس نے اچھا جواب دیا اور اچھا کام ہوا اور بہترین کام ہوا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ سسٹر. خانہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو آپ کی آرگنائزیشن کے جو اور مقاصد ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اور بھی پوچھتے رہیں گے. تو ناظرین محترم ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے ننھے منھے ستارے بھی آپ کو نظر آئیں گے. یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت آج کی محفل ہے اور یہ ہمارے تمام خوبصورت ترین بچوں کو جو ہے خانم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور یہ دمک رہے ہیں, چمک رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ہمارے چھوٹے سے شہزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سب سے پہلے انہی کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. ان کا نام ہے سید کمیل عباس جعفری. السلام علیکم کمیل. کمیل کو اگر مائک دے دیں آپ لوگ. السلام علیکم کمیل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کمیل؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں. اچھا, آج آپ نے کچھ پڑھنا ہے, آپ قصیدہ یا منقبت کچھ سنائیں گے؟ کیا سنائیں گے؟ آپ کیا سنانا چاہیں گے؟ خوبکو منقبت سنائیں گے. چلیں بسم اللہ کیجیے, ہم درود پڑھتے ہیں, پھر درود کے بعد آپ جو ہیں خوبکو آپ سنائیے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم درود پڑھتے ہیں سب مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جی کمیل پڑھیے. پڑھنا قدیسہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قدیسہ حق دے ولیدہ. شاعری سناؤ, لڑکے سناؤ, نعرہ علیدہ, پڑھنا قدیسہ حق دے ولیدہ, پڑھنا قدیسہ حق دے ولیدہ. سارے سناؤ, لڑکے سناؤ, نعرہ علیدہ, پڑھنا قدیسہ حق دے ولیدہ. یاری کوبکو 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 کوبکو. جیرا 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 علیدہ حقدار
جرا جرا علی دا حقدار دے وہ نچنت سہورا حقدار دے ہولی لاؤ لاؤ علی دا خوب خوب لاؤ لاؤ علی دا خوب خوب Deported La Hussein Deported La Hussein خدا کی نہیں کرنا خدا خدا کی نہیں کرنا خدا حلم ڈالی انتہا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ ہو چکا کسی کو بھی راستہ روڈ میں یہاں سے حسین بھی مثال ہے یہ ہو چکا نے پیسے لاؤ یہ ہو چکا نے پیسے نہ کوئی دوسرا خدا کرم کی انتہا حسین ہے حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ کمیل، آپ نے اتنے مختصر سے جو ہے ٹائم میں اتنے ماشاءاللہ اتنے سارے قصیدے پڑھ لیے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح ہی مدح اہل بیت کرتے رہیے، جیتے رہیے، سلامت رہیے. جی ناظرین محترم، آپ نے دیکھا وقت کی قدر دیکھیں چھوٹے بچوں سے سیکھنی چاہیے. چھوٹے چھوٹے جو ہے کلام انہوں نے جو ہے 2-3 کلام ملا کے پڑھ لیے، بہت خوبصورت کلام. اچھا تو اب ہم بڑھتے ہیں، اور کیونکہ وقت ہمارے پاس ظاہر ہے مختصر سا ہوتا ہے، اس میں ہمیں تمام چیزیں کور کرنی ہے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے ہمارے پاس ٹوٹل 14 گفٹ ہیں، جس میں سے 12 گفٹ ہیمپر ہیں اور 13واں گفٹ جو ہے ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کی رنگ ہے، بڑی خوبصورت سی رنگ ہے. اور چوتھا جو ہے 14واں جو ہے انعام، بڑا خوبصورت انعام جو کہ ہمیشہ ہر سال خانم کی طرف سے گفٹ کیا جاتا ہے، محبان اہل بیت کی طرف سے عنایت کی جاتی ہے ایک خوش نصیب کو، تو وہ ہے زیارت کا ٹکٹ. تو آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور ہم دیکھیں گے کہ لکی ڈرا میں کون کون خوش نصیب ہیں جو آج ان تمام انعامات کے حقدار بنیں گے. تو پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ جیسا کہ ابھی اسکرین پر دیکھ رہے تھے کہ آپ سب کی جانی پہچانی علیزہ اور ایشل نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت منقبت خوانی، نوحہ خوانی، سوز خوانی کرتی ہیں. تو ہم آج کیونکہ یہ جشن کا پروگرام ہے تو منقبت خوانی ہم کریں گے. علیزے اور ایشل کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. چلیں ہم منتظر ہیں، آج آپ کیا سنائیں گی؟ ہم منقبت سنائیں گے. منقبت بسم اللہ کیجئے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ. وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے سبحان اللہ. خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے. سبحان اللہ. حسن ہے جس میں حسین بھی ہے، نبی بھی شاہ حنین بھی ہے. وہ جس کی چادر میں سارا عالم چھپا ہوا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے. سلا رہی ہے وہ شاہزادہ
بدلے فرشتہ چکی چلا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں، ہے رب کے بدلے اصول اس نے۔ جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں، ہے رب کے بدلے اصول اس نے۔ لباس بچوں کا جس کی جنت سے جا رہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے۔ زبان سجاد کیا بتائے، یہ بی بی کس کس کا سرا ہے۔ علی نے مشکل کشا خود اپنا جسے کہا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ جس کے دم سے خدا خدا ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بہت شکریہ ایشلن علیزہ، بہت خوبصورت آپ نے بی بی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منقبہ سنائی۔ پروردگار کے آگے دعا گو ہیں کہ جتنے بھی دیکھنے والے مومن اور مومنات یہاں پر موجود ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بی بی کے صدقے میں ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں ان کو قبول اور مقبول فرمائے۔ بہترین منقبت بہترین انداز میں بچوں نے ادا کیا، تو خانم کی طرف ایک دفعہ پھر بڑھنا چاہیں گے اور محبان اہل بیت کے جو مقاصد ہیں، جو اس کا مستقبل خانم دیکھ رہی ہیں اور جو دیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ ذرا انہی کی زبانی سے سنیں گے۔ جی خانم۔ انشاءاللہ ہم جس طرح سے لگے ہوئے ہیں اور جیسے ہم محنت کر رہے ہیں اور سب لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہیں کہ ہم اپنے مقاصد میں پورے ہو جائیں گے۔ اور ہمارا یہ کوشش ہوگی کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کوئی ایک مانچسٹر میں نہیں، اس کو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے اور پوری دنیا میں ہم نے کام کرنا ہے، اور ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری قوم کو، ہمارے مذہب کو، مسلمانان عالم کو فائدہ ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نیت بندے کی خالص ہوتی ہے اور بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اہل بیت محمد علیہ السلام پر انسان تسبیح پڑھتا رہتا ہے، صلوات بھیجتا رہتا ہے، تو اس کے قدم کبھی نہیں رکتے۔ بے شک۔ اور میں یہ سب کو کہوں گی کہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں، اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیں۔ ہر بندہ، ہر جو بھی مومنہ میری آواز سن رہی ہے، اس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، تو وہ اپنے حصے کا کام ضرور کرے جتنا کر سکتے ہیں۔ اپنے ایک بچے کو صحیح راہ راست پر لا سکتے ہیں، اپنے نیبر میں کسی بچے کی مدد کر سکتے ہیں، کسی مریض کی مدد کر سکتے ہیں، کسی پریشان کی کچھ امداد کر سکتے ہیں، تو اپنی ذات سے بڑھ کے باہر دیکھیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس کنٹری کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے، کیونکہ سرکار
صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ 2000 لوگوں میں اگر ایک شیعہ رہتا ہو تو باہر سے آ کے کوئی پوچھے کہ سچا کون ہے تو اسے ایک کا نام لیا جائے، امین کون ہے تو اسے ایک کا نام لیا جائے، اچھے اخلاق والا کون ہے تو اسے ایک کا نام لیا جائے۔ تو ہم نے جہاں بھی رہنا ہے ہم نے ایگزامپل بننا ہے۔ امام صادق نے ہمیں کہا ہے کہ ہم ایسے بن کے رہیں کہ باقیوں میں سے منفرد نظر آئیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہم لوگ منفرد نظر آئیں۔ یہ ہمارا اغراض و مقاصد ہیں، اور جتنا ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے چینج ہو رہے ہیں، اور یہی ہمارے بچوں کا چینج ہونے کی سب سے بڑی بات بھی یہی ہے کہ ہم ان کے لیے جو کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور بچے اس کو مانتے بھی ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا، میں کہتی ہوں جتنے بچے یہاں کے اچھے ہیں شاید کہیں کے نہیں ہیں۔ اب میرے پاس میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان میں یونیورسٹی کے لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، اس کے بعد مطلب ہے اتنے اچھے، اتنے پیارے، اتنا کہنا ماننے والے بچے ہیں کہ میں بہت تعریف کروں تو وہ بھی کم ہے، جتنی تعریف کروں۔ ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ اتنے کمال کی چیزیں ہیں، اور جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی بڑے کمال کے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑے کمال کے ہیں۔ عزت، احترام، قرآن پاک وہ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ہر طرح کی بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اچھا خانم، ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی کہ الحمدللہ جیسے آپ یہ تعلیم کا جو ہے دینی تعلیم حقہ کا جو ہے آپ نے سلسلہ جاری رکھا ہے، تھوڑا سا اگر ائمہ کرام کی روشنی میں بتا دیں کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور کب تک علم حاصل انسان کرتا رہے، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک تو جو والدین اپنے بچوں کو اس راستے پر چلاتے ہیں ان کی کیا جو ہے ذمہ داریاں ہیں، اور کہاں تک ان کو بچوں کو پہنچانا چاہیے گا، تھوڑے سے اس پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں۔ دیکھیے، سرکار معصوم نے فرمایا، تمام معصومین نے ارشاد فرمایا، اگر یہ میں کہوں تو سب کی طرف سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ تمام معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کو حاصل کرو، چاہے تمہیں چین جانا پڑے، چاہے تمہیں ٹریول کرنا پڑے، تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، علم کو حاصل کرو۔ دین کا علم، دنیا کا علم، ہر طرح کا علم، جتنا علم حاصل کرو گے اتنے بلند ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں علم دین جو ہے یہ شروع کریں علم دین سے۔ دیکھیے، قرآن مجید پڑھنے سے ذہن تیز ہو جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے سے انسان کو وزڈم ملتا ہے، نالج ملتا ہے، اور قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر طرح کا علم قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور اس علم پر غور بھی کرنا چاہیے، اور اس علم کو سیکھنا بھی چاہیے، تاکہ اس کی جو برانچز ہیں، دنیا کا علم، علم قرآن کی برانچز ہیں، یہ سیکھ کے پھر برانچز کی طرف بندہ بڑھتا ہے۔ اور وہ جب دین سیکھ جاتا ہے جو بچہ، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کی لگن، اس کی ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اس کے آئیڈیاز ہی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر بنے گا تو بہترین ڈاکٹر ہوگا، سبحان اللہ۔ مقرر بنے گا تو بہترین مقرر ہوگا۔ سچ بولنا، جب ہم بچے کو سچ بولنا سکھا دیں گے تو پھر کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا، ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ سچ تو ویسے ہی بندے کو اٹھا دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، سچ بولنے والے سرکار سلیمان فارسی کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو ذر کے لیے دیکھ لیجئے کہ ان جیسا کوئی سچا تھا ہی نہیں، باقی لوگوں میں کوئی سچا نہیں تھا سوائے اہل بیت محمد علیہ السلام کے۔ تو گویا جب کوشش کی جائے گی، بچوں کو سمجھا لیا جائے گا تو قوم بھی بن جائے گی، ملت بھی بن جائے گی، اور ترقی بھی ہو جائے گی۔ اور ترقی کا زینہ نہ ننگے کپڑے پہننے میں ہے، نہ بہت زیادہ میک اپ کرنے میں ترقی کا زینہ ہے، ترقی کا زینہ علوم آل محمد کو سمجھنے میں ہے، ترقی کا زینہ سیدہ طاہرہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، یقین کیجئے، یہ ہمارے گھر میں تیاری ہو رہی تھی صرف جشن جناب سیدہ کی، تو ایسے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی رحمت برس رہی ہے، کوئی برکت برس رہی ہے۔ ان کا تو نام لیں تو برکتیں برستی ہیں، ان کا نام لیں تو رحمتیں خدا کی برستی ہیں۔
تو ہم تو ہمارے تو دلوں میں ان کی محبت ہے, ان کی لگن ہمارے دلوں میں ہے, ان کا شان ہمارے دلوں میں ہے. تو ہم جیسا کون خوش قسمت ہوگا, ہماری بچیوں جیسی خوش قسمت کون بچیاں ہوں گی جو سیدہ کو مانتی ہیں, سیدہ پہ یقین رکھتی ہیں. سبحان اللہ. خانم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جو ہے گفتگو بھی کریں گے اور ریفل ٹکٹ بھی ساتھ ساتھ نکالتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالی وقت کے اندر اندر ہمارا سارا جو ہے سلسلہ. جی بالکل, میں ایک دفعہ پھر پہلے سے پہلا. جی آپ بسم اللہ کیجئے. نہیں آپ پہلا آپ اٹھائیے اپنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو اٹھ رہے ہیں, ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. 122 جی اپنے اپنے ریفل ٹکٹ آپ لوگ باہر نکال لیجئے. 122 122 نمبر جو ہے, نام شہناز کاظمی. شہناز کاظمی. شہناز بہن آپ کو بہت بہت مبارک ہو. 122 جی شہناز کاظمی. شہناز کاظمی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا جو ہے ایک نمبر جو ہے 1 نمبر ان کا نکل آیا. جی بالکل 1 لکھ لیا جی ساتھ. 1 ہمارا نکل آیا ہے جی. اور جی ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے جس نے بھی ریفل ٹکٹ آپ نے لیے ہیں اپنے اپنے باہر رکھیے. ہم پروگرام کے بیچ میں جو ہے آپ کے جو ہے یہ نام نکالتے رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ 14 خوش نصیب کون ہوتے ہیں اور کس کس کو یہ انعامات ملتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے اور محبان اہل بیت کی طرف سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانم کے جو کچھ بھی کام ہوتے ہیں اگر ہم مذہب کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارے راستے آسان ہوتے رہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی ہمیں دیکھیں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے لیکن راستے آسان سے آسان ہوتے رہتے ہیں. بے شک اصل میں جب بندے کا یقین توحید پہ ہوتا ہے, توحید کو بندہ سمجھ جاتا ہے تو اس کے لیے پریشانی نہیں رہتی. واہ بہت خوبصورت بات. وہ بالکل پھر جب اللہ کے حکم پہ راضی ہوتا ہے, توحید کو سمجھ جاتا ہے. میں ایک بچی کو پڑھا رہی تھی, صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ سمجھا رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بیٹا اگر میں نے آپ کو توحید سمجھا لی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی سنور گئی. واہ. اور جب بھی آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں اور خود بھی یقین رکھیں توحید پر, یقین کامل رکھیں توحید پر. توحید سمجھ میں آ گئی تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو یاد ہے کہ آقا خمینی کو جب جلا وطن کیا گیا تو جب وہ اتر رہے تھے ایروپلین سے تو ان کے ساتھ کافی جو تھے سپاہی وغیرہ تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی تھا. تو آقا خمینی اپنے پاک اور پاکیزہ لباس میں تھے. تو وہ جو تھے ان کے ساتھ جو آئے تھے وہ سارے ان کے چہروں پہ پسینے آ رہے تھے اور وہ بہت ڈر رہے تھے. تو آقا خمینی نے کہا کہ تم ڈر کیوں رہے ہو, میں تو ایک نہتھا آدمی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے چہرے پہ جو روب ہے, جو جلالت ہے, یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو توحید میں اتنی طاقت ہے, توحید میں اتنی ہمت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. توحید سمجھ میں آئے گی تو اہل بیت محمد سمجھ میں آئے گی. جزاک اللہ, سلامت رہیے. تو ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں محبان اہل بیت کی طرف سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. 9th اینیورسری ہے ان کا اور 9 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 10ویں سال میں جو ہے یہ داخل ہو چکے ہیں. اور اب ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وقتاً فوقتاً بہت خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں اور اپنی باری کا انتظار بھی کر رہے ہیں. تو بچوں کو بھی ظاہر انتظار زیادہ نہیں کروائیں گے اور ان سے بھی وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ سنتے رہیں گے. تو اب ہم بڑھتے ہیں. رباب زہرا اور ثانیہ زہرا دو پیاری پیاری سی بہنیں ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کیا آج یہ پڑھیں گی, ہم سب کو آج کیا سنائیں گی. السلام علیکم رباب اینڈ ثانیہ, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ لوگ آج کیا سنانا چاہیں گے؟ ہم منقبت سنانا چاہیں گی. اچھا چلیں بسم اللہ کیجئے. ہم پہلے درود پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ شروع کیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے فاطمہ 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 سورہ قدر کا ترجمہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا دونوں معصوم کا ذائچہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے پنجتن کی طرح جس میں مخفی ہے رب پنجتن کی طرح جس میں مخفی ہے رب فاطمہ کی قسم وہ رضا ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے آئی آواز جب استخارہ کیا آئی آواز جب استخارہ کیا فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے مریم و آسیہ ہاجرہ محترم مریم و آسیہ ہاجرہ محترم پر محمد تیری فاطمہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے کم نجف سامرا مشہد و کاظمین کم نجف سامرا مشہد و کاظمین جنتیں ہیں بہت کربلا ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے نظر مولا ہمیں ہر جگہ پھر ملی نظر مولا ہمیں ہر جگہ پھر ملی ہے حرم مختلف ذائقہ ایک ہے کبریا
لاپتہ ہے بہت لافتہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے فاطمہ کے ادو پر تبرہ کرو فاطمہ کے ادو پر تبرہ کرو یہ میری قوم کا فیصلہ ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے یہ تکلم پڑھا ماں سے پہلا سبق یہ تکلم پڑھا ماں سے پہلا سبق پنجتن پانچ ہے اور خدا ایک ہے کبریا فاطمہ ایک ہے صلی اللہ محمد والی محمد وجل فرجہ. ماشاءاللہ بیٹا جیتی رہیے، سلامت رہیے، بڑی خوبصورت آپ نے بی بی کی منقبت پڑھی ہے. مولا آپ کو جزائے خیر دے اور اسی طرح مدح اہل بیت کرتے رہیں. تو ناظرین محترم اب وقت ہو گیا ہے لکی ڈرا کا. ایک دفعہ پھر ہم جو ہیں یہ تمام پرچیاں مکس اپ کر لیتے ہیں جی. یہ اب نمبر 2 کا جو ہے ہم نکالنے لگے. بسم اللہ کر کے نکالیے. نمبر 14 نمبر 14 دیکھتے ہیں کس کا نام نکلا ہے. نمبر 14 سیدہ بی بی. سیدہ بی بی ان کا پچھلے سال بھی نکلا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہ سیدہ بی بی. سیدہ بی بی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا جو ہے نمبر 2 ہے نا اس میں جی نمبر 2 جی نمبر 2 گفٹ ہیمپر آپ کا نکلا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی تو یہ ہم 14 نمبر ادھر کر لیتے ہیں. اور خانم یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو یہ مقاصد آپ کے مستقبل کے بھی ہیں اور آپ جو ہے ماضی میں بھی کر چکی ہیں، تو ابھی تک آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا مقصد آپ کے پورے ہو چکے ہیں اس آرگنائزیشن کے؟ اس آرگنائزیشن کے بہت سارے مقاصد ایسے ہیں جو پورے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جنہوں نے فقہ پڑھی ہے، جنہوں نے قرآن پاک ترجمے اور تشریح سے پڑھا ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں، اب تو ہم گن بھی نہیں سکتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک بہت ضروری ایک کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے میتھ میں یا انگلش میں ویک ہیں ان کے لیے کوئی ٹیوشن کا بندوبست کریں. ماشاءاللہ. اور یہ فری ٹیوشن سینٹر ہونا چاہیے. اس کی کوئی کسی قسم کی ٹیوشن نہیں ہونی چاہیے. اب بس ہم جگہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کوئی جگہ میں مل جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اس طرح کا کام بھی کریں گے. صرف مانچسٹر میں نہیں کریں گے، بہت ساری جگہوں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کام کریں. اور جو لوگ آتے ہیں یہاں یو کے میں اور ابھی ان کو جاب نہیں ملا ہوا ہوتا، ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پرابلمس بھی ہم سولو کریں. اس کے لیے کام کریں. کچھ ایسا ہم اتنا کوئی اماؤنٹ جمع کرنے اور ایسی کوئی ڈونیشن اکٹھی کریں کہ وہ جو لوگ آتے ہیں کچھ 1-2 مہینے ان کی ہم ہیلپ کریں، اور جب ان کے جاب ہو جائیں اور وہ کام کرنے لگ جائیں تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں.
ماشاءاللہ بہت خوب. تو سسٹر جیسے آپ نے کہا کہ آپ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ جیسے کچھ رقم جمع کریں, ان کی مدد کر سکیں, تو جب وہ انشاءاللہ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو رقم واپس کرنی پڑے گی؟ ارادہ تو یہی ہوگا کہ اگر وہ واپس کریں گے تو پھر کسی دوسرے کے کام بھی آ سکے گی. جی یہ ہم کچھ کر چکے ہیں, کچھ کافی کام ہو چکا ہے اس پہ ماشاءاللہ. اور بلکہ یہ ایسے ہی بے اختیاری طور پہ یہ ہو گیا تھا, کوئی اتنا بہت زیادہ پریشانی میں لوگ تھے تو ہم مجلس بھی جا رہے تھے تو کسی نے بتایا کہ بڑی پریشانی ہے, تو وہاں جا کے ہم نے اعلان کر دیا. تو ایک لیڈی نے, خدا اس کو سلامت رکھے, کہنے لگی میرے گھر میں کمیٹی پڑی ہوئی ہے, میں آپ کو دے دیتی ہوں. واہ 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 واہ. آپ کمیٹی وہ لے لیں اور آگے سے کمیٹی دیتے رہیں. تو وہ تقریباً 4,000 پاؤنڈ انہوں نے اٹھا کے کمیٹی کا میں دے دیا, اور ہم نے ان کی ہیلپ کر لی, اور انہوں نے پھر آہستہ کر کے کمیٹی دینی شروع کر دی. تو ماشاءاللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ بہت. اسی طریقے سے ہم چاہتے ہی ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں کہ جس کے لیے اگر کوئی بہت لائق اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھے, تاکہ وہ قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملت کے لیے بہترین ثابت ہو سکے. تو یہ ابھی انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے, اور سب کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. اچھے مشورے ہمیں دیں, ہماری غلطیاں پکڑیں. ہماری جو ویب سائٹ پہ آپ کو نظر آئے گی ہماری رجسٹر جو ہماری یہ ہے تنظیم محبان اہل بیت, آپ دیکھ سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں اس کو. تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ آپ بھی ان کی ویب سائٹ پہ جائیے اور جو بھی معلومات آپ کو حاصل کرنا ہے ضرور حاصل کیجیے, اور محبان اہل بیت کی مدد بھی کیجیے. تو ہمارے پاس ایک اور ننھا ستارہ, بڑا پیارا سا ستارہ بیٹھا ہوا ہے تقدیس زہرا کے نام سے, اور ہماری یہ بیٹی ہیں, بہت پیاری سی ہیں. تو اب ان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم تقدیس, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. آج آپ کیا سنانا چاہیں گی ہمیں؟ ماشاءاللہ, بسم اللہ کیجیے. ہم درود پڑھتے ہیں, پھر آپ پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, ماشاءاللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. اختیار کن کے باوجود, اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. آئے حسن بوقت ظہر, آئے حسن بوقت ظہر, عصر پڑ رہی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ.
وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیسے جائیں گے جنت میں شیخ، کیسے جائیں گے جنت میں شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کیا تقبل امت سے، کیا تقبل امت سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سن کو چور مرتبے کو دیکھ، سن کو چور مرتبے کو دیکھ، نور سے بری ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، سکینہ 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 سکینہ، جیسے کہ بیاں ہو نہیں سکتا دو لفظوں میں قرآن، سکینہ سکینہ سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ، کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت، یا لب پہ ہے قرآن کے قرآن سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس، گہوار کی تیری ہے عجب شان سکینہ، مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ، مدحت ہے محمد والے محمد وجل، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت خوبصورت آپ نے بہت اچھے پڑھا، اور آپ نے بی بی کی شان میں بی بی قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور اب یہ ہم نکالتے ہیں، بلکہ دو ایک ساتھ ہم نکالیں گے 1 بائی 1 کر کے۔ ایک اب رباب نکالیں گے جی، سارے بچے ایک ایک دفعہ نکالیں گے۔ 202 جی ناظرین محترم، 202 نکلا ہے 202۔
فضا تاجور. فضا تاجور، آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا جو ہے جی فضا تاجور. ہاں جی آپ ایک اور نکالیں لباب آپ بیٹا پلیز. ون فور نائن 149 149 جی جی 49 149 149 نیلم شرازی. نیلم شرازی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا جو ہے نمبر نکل آیا نیلم شرازی. شرازی. آگے اب لاریب جی کو آپ بالکل دعوت دیں گے. جی اب بالکل اب لاریب بیٹھی ہیں، بڑے خوبصورت سے کپڑے پہن کر آئی ہوئی ہیں، مجھے تو بہت لاریب کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں. السلام علیکم لاریب، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آج آپ کیا سنانا چاہیں گی؟ نبی آسرا. نبی آسرا. اور آپ کے بھائی بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں اتنے پیارے سے، ان کی بھی دیکھیں ویسٹ کوٹ کتنی خوبصورت سی ہے. کیا آپ دونوں ساتھ پڑھیں گے؟ جی چلیں ماشاء اللہ. پڑھیے. ناد علی ان کا نام ہے، بہت خوبصورت نام، اور یہ خود بھی بڑے خوبصورت ہیں. لاریب زہرا جعفری اور ناد علی حسین جعفری. آپ جعفری نہیں؟ اچھا چلیں بسم اللہ کیجئے. نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. نبی ہے آسرا ختیجہ آمنہ، یہ حوا آسیہ، سبھی کی پیشوا ہے ماں حسین کی. نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. مریم بھی یہ جانتی ہے انہیں رب چاہتا ہے، جبریل بھی اس کے گھر میں بنا پوچھے نہ آئی. خاتون کوئی فاطمہ سے نہیں، کون ہمسر بنے وہ جس کے پاؤں میں رکھے حسین سر. وہی ناز خدا ہے ماں حسین کی. نبی آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. نبی آسرا تم عرش والوں سے پوچھو منزلت فاطمہ کی، جنت کی خاطر ہے لازم مرضیاں مرضیاں کی. راضی ہے بس خالق دو جہاں اس کی تقسیم پر، سنو یہ جان لو خدا ناراض ہے اگر تم سے خفا ہے ماں حسین کی. نبی آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. نبی آسرا دروازوں پر جس کے آ کے سر جھکائے محمد، زہرا وہ بیٹی ہے جس کو ماں بلائے محمد. یہ طاہرہ ہے یہی مرضیاں، ہے یہی راضیاں. فدت ہے چیز کیا زمین و آسماں، سبھی کی مالکہ ہے ماں حسین کی. نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی. نبی ہے آسرا دو جہان کا، نبی کا آسرا ہے ماں حسین کی.
اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہم. بہت شکریہ بچوں، بہت اچھا آپ لوگوں نے کلام. جی بالکل بالکل. آپ کون؟ ثانیہ؟ بلکہ اگر ان سے ایک، جی ایک اور آپ؟ جی آپ ہی بتائیں. 197. 197. 197. جی ابھی ان کا نام دیکھتے ہیں. جی 83. 83. 197 and 83. 197. 197. ثانیہ. ثانیہ 197 ثانیہ. جی ثانیہ. اور دوسری 80؟ جی 83. 83. ثانیہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ یہ بڑی پیاری بچی ہے. اچھا 83. اب 83 کو دیکھ لیتے ہیں. 83 سیدہ سمینہ کاظمی. سیدہ سمینہ کاظمی. سمینہ کاظمی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اس کو پڑھا لیں. جی بالکل. اچھا ناظرین محترم، ہمارے پاس ایک اور بہت پیارے سے خوبصورت سے ایک ہمارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی بڑے زبردست کپڑے پہنے. ویسے تو آج بچے ماشاءاللہ سب کے اگر کپڑوں کو دیکھا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور مشکل ہے یہ کہنا کہ سب سے اچھے کپڑے کس کے ہیں. سبھی کے بہت پیارے پیارے کپڑے ہیں. اور ہمارے کمیل حسین جعفری بیٹھے ہیں. السلام علیکم کمیل، کیسے ہیں آپ کمیل؟ ٹھیک ہے جی. بہت پیارے کپڑے پہنے ہوئے آپ. یہ کس نے دلائے آپ کو کپڑے؟ ماما لے کر آئی ہیں آپ کے کپڑے؟ ماشاء اللہ. چلیں بہت آپ اس میں اور خوبصورت لگ رہے ہیں. تو آج آپ کون سا کلام سنانا چاہ رہے ہیں؟ چلیں بسم اللہ کیجیے. وہ ہے سیدہ، 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 وہ ہے سیدہ. ثنا جس کی ہے کلمہ طیبہ، وہ ہے سیدہ، وہ ہے سیدہ. کسی کو کہاں اس کا ادراک ہے، یہ خالق کی وحدت کی مصداق ہے کہ اس پہ معلیٰ بھی یوں پاک ہے. جو نام انبیاء نے ہے جھک کے لیا، وہ ہے سیدہ، وہ ہے سیدہ. ولایت کی پہلی وکیلہ ہے یہ، کہ دین پناہ کی کفیلہ ہے یہ. خدا تک پہنچ کا وسیلہ ہے یہ. محمد کی کملی ہے جس کی رضا، وہ ہے سیدہ، وہ ہے سیدہ. بتاتی ہے اس کی ہی تسبیحۃ ہے سب سے بڑا خالق لم یزل. ہے اس تک پہنچنے کا بس ایک حل، جو ہے لا الہ کا مکمل پتہ، وہ ہے سیدہ، وہ ہے سیدہ. ثنا جس کی ہے کلمہ طیبہ، وہ ہے سیدہ، وہ ہے سیدہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ. بہت خوب ماشاءاللہ. سلامت رہیے کمیل حسین. ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ابھی جاری اور ساری، اور بڑے خوبصورت خوبصورت انعامات بھی نکل رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے جائیں کہ ہمارے 14 انعامات آج تقسیم کیے جائیں گے لکی ڈرا کے ذریعے. 12 گفٹ ہیمپر ہوں گے، اور 13واں ایک گولڈ اور ڈائمنڈ کی رنگ ہے. اور جو آخری اور سب سے بڑا پرائز ہے وہ ہے زیارت کا ٹکٹ.
تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام ابھی جاری ساری، لیکن ابھی ہمیں مختصر سے بریک کی طرف بڑھنا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔